نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مختصر خاکہ۔ جب عرب میں ہر طرف کفر و شرک اور جاہلی رسومات کی ظلمتیں گہری ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر مکہ مکرمہ میں قریش کے خاندان میں بنو ہاشم میں حضرت عبداللہ کے گھر میں نبی آخر الزمان پیدا فرمائے۔ ان کی ولادت باسعادت ربیع الاول اور عام الفیل میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن مادر میں تھے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو چند روز آپ نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کی پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں 4 سال کی عمر میں شق صدر پیش آیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو مدینہ سے مکہ لے کر واپس آ رہے تھے، تو مقام ابوا پر حضور علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہاں پر ہی ان کی والدہ کو دفن کیا گیا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے، اور ان کے انتقال کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں رہے۔ 10 سال کی عمر میں دوبارہ شق صدر ہوا۔ 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر ملک شام کی طرف کیا، لیکن راستے میں بحرائے راہب نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا جائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا جائے۔ پھر 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ملک شام کی طرف دوسری دفعہ گئے اور اس تجارت میں بہت زیادہ نفع حاصل کیا۔ 2 مہینے اور 25 دن بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یوں یہ نکاح ہوا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 25 سال تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں اس طرح جوان ہوئے کہ ساری قوم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہن سہن تھا وہ اتنی ہمدردی، اتنا اخلاق، اتنا حلم، سچے، امانت دار اور جھگڑے اور بری باتوں سے پاک تھے۔ قوم نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دے دیا۔ نبوت ملنے سے پہلے خلوت محبوب الہی ہوئی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کئی دن عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے۔ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ سب سے پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ العلق کی پہلی 3 آیات لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا بوجھ اور بدن لرزہ لیے گھر تشریف لائے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نافل کے پاس لے گئے، تو انہوں نے ان کو تسلی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ہی نبی آخر الزمان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ جیسے جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ ظلم و ستم کی انتہا تک پہنچ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ سن 590 میں صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے خاندان شیب ابی طالب سے تعلق بائیکاٹ کر دیا۔ یہ 3 سال انتہائی مشکل تھے۔ اس کے بعد 1090 میں حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یہ سال عام الحزن کہلاتا ہے۔ اسی سال طائف کا المناک واقعہ پیش ہوا۔ اس کے بعد معراج ہوئی اور اس کے بعد 5 نمازیں فرض ہوئیں اور سن 1290 میں بیعت عقبہ اولیٰ ہوا اور سن 1390 میں بیعت عقبہ ثانی ہوا۔
جس میں مدینہ کے کئی لوگوں نے حج کے موسم میں مسجد العقبہ یعنی مسجد البیت کی جگہ اسلام قبول کی بیعت کی۔ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف کھا کر مکہ میں دارالندوہ میں جو مشرکین مکہ تھے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ انہیں اجلاس کرنا پڑا، جس اجلاس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے خدمت میں حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہجرت فرما جائیں۔ تو یوں حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے حوالے امانتیں کی اور اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ تو وہاں سے ابو بکر اور حضور غار 3 دن گزارے، پھر وہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ کے قریب قباء کے مقام پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اسی دوران جمعے کے دن اس کے قریب بنو سالم کے محلے میں پہنچ کر جمعے کی نماز ادا کی، جہاں آج مسجد الجمعہ قائم ہے۔ پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور حضور کا عظیم استقبال ہوا۔ وہاں پر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان نوازی ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر ہجرت کے پہلے سال 2 یتیم بچے سہل اور سہیل، ان سے جگہ خرید کر مسجد نبوی کا تعمیراتی کام شروع کیا، اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجرے اس کے قریب قریب بنائے۔ اس کے بعد انصار اور مہاجرین کا آپس میں مواخات بھائی چارہ قائم کیا۔ اذان کی ابتدا ہوئی اور یہودیوں سے معاہدہ ہوا۔ دوسرے سال قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ مقرر ہوا، غزوات اور سریہ کا آغاز ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی عیدین کی نمازیں واجب ہوئی اور غزوہ بدر ہوا۔ تیسرے سال غزوہ احد اور شراب حرام ہوئے۔ چوتھے سال غزوات اور سریے ہوئے۔ عورتوں کے لیے حجاب کا حکم نازل ہوا، اور 5ویں سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور المناک واقعہ افق ہوا، اور اس کے بعد تیمم کی آیات نازل ہوئی، اور ساتھ ہی غزوہ خندق ہوا۔ 6 سال صلح حدیبیہ ہوا اور بادشاہ عالم کی طرف خطوط روانہ کیے گئے، اور 7ویں سال غزوہ خیبر ہوا۔ 8ویں سال جنگ موتا ہوئی، فتح مکہ ہوا اور غزوہ حنین ہوا۔ 9ویں سال زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بھیجے گئے، غزوہ تبوک ہوا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں پہلا حج ہوا، اور بہت زیادہ لوگ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 10ویں سال حجۃ الوداع ہوا، اور 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے لیے اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا حضور علیہ السلام کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ یہ مختصر سیرت کا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی سنائیں، تاکہ ان کو بھی سیرت کی ہوا لگنی چاہیے۔